بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل علی انسائٹس۔ محترم سامعین، انسان نے آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا اور انسان نے مر جانا، اور انسان کے مرنے کے بعد انسان کو اپنی دنیا کے اعمال کا، دنیا میں جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں اس کی اہمیت کا، اس کی ضرورت کا، اس کی افادیت کا، اس کے نفع کا، اس کے نقصان کا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب آخرت میں وہ اپنے ان اعمال کو، ان اعمال کے اثرات کو، ان اعمال کے رزلٹ کو، ان اعمال کے نتیجے کو جب آخرت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سزا اور جزا کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تو وہ کیا طلب کیا کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو وہ کس چیز کی تمنا کرے گا؟ تو قرآن مجید سورۃ المنافقون میں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ وہ بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس دنیا میں رہتا، وہاں میں صدقہ کرتا، اور واکم من الصالحین، میں جو شمار ہے وہ نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ تو جب بندہ مر جائے گا اور مرنے کے بعد وہ تمنا یہ نہیں کرے گا کہ میں نے جو ہے وہ مجھے، یا اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی کہ میں نمازیں پڑھ لیتا، میں روزے رکھ لیتا، میں حج کر لیتا، یا میں کچھ اور نیک اعمال کر لیتا۔ وہ جب صدقات کے جو آخرت میں صدقے کے وہ اثرات، اس کے جو ایوارڈ ہیں، اس کے جو انعامات ہیں، وہ آخرت میں جب دیکھے گا تو انسان یہ رش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ میرے مولا، تو نے مجھے اتنی مہلت کیوں نہ دی کہ میں دنیا میں رہتا اور صدقہ کرتا۔ مطلب کیا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور انسان کا اگر بس چلے وہ دوبارہ دنیا میں آئے تو وہ کس چیز کو زیادہ اپنائے گا؟ تو وہ صدقے کو اپنائے گا، صدقہ، کیونکہ رد البلا بھی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو صدقہ ہے وہ رد البلا، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صدقہ ہے وہ انسان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے، اور صدقہ اللہ رب ذوالجلال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب صدقے کی طرف آتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے۔ صدقہ دیکھیں، بہت ساری چیزوں کا حدیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو صدقے میں شمار کیا گیا۔ کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بیوہ یتیم کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح بہت سارے اعمال ہیں جو صدقے کے اندر شمار ہوتے ہیں، لیکن جس صدقے کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں وہ صدقہ جو ہے وہ بڑا زبردست اور تہائی دیر پا رہنے والا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن رہتا ہے، اور جب تک یہ صدقہ ہرا بھرا رہے گا تو انسان کے اعمال، انسان کی درجات کی بلندی میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے درخت لگانا، شجر کاری کرنا۔ دیکھیں، اب جو موسم چل رہا ہے برسات کا، بہار کا موسم ہے، یہ بڑا آئیڈیل، بڑا زبردست اور انتہائی زبردست موسم ہے، اور درختوں کے لیے، پودوں کو لگانے کے لیے، درختوں کو اگانے کے لیے یہ جو موسم ہے اس کو آئیڈیل موسم قرار دیا جاتا ہے۔ درخت لگانا ایک ایسا صدقہ ہے کہ جب آپ درخت لگائیں گے وہ درخت بڑا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور جب تک وہ ہرا بھرا رہتا ہے اس سے لوگ نفع فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر اس کے سائے میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا، اس کے ساتھ کوئی پھل بھی نہیں ہوتا، کیا پھر بھی ہمیں اس سے کوئی نفع، کوئی فائدہ، ثواب ملے گا؟ جی ہاں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، جو سبز درخت ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جو سبز درخت ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو جب تک درخت لگے رہیں گے، وہ دنیا میں رہیں گے درخت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کا یہ ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے درخت لگانے ہیں، اور اس کے اخروی اثرات تو میں نے آپ کو بتا دیے، اس کے اخروی فائدے کتنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن
دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ دیکھیں، درخت لگانے سے ہمارے جو آکسیجن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، انسان کی زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں یہ درخت، اور آب و ہوا کی آلودگی، آب و ہوا کے اندر جو آلودگی ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتے ہیں درخت۔ اور اب جس طریقے سے، جس سپیڈ سے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، درختوں کو جو ہے نا وہ درخت اگانے کا جو ماحول ہے، درخت لگانے کا جو رجحان ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں، درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، اور پہاڑوں سے جو برف ہے وہ تیزی سے پگھل رہی ہے، اور سمندروں کی جو سطح ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے سیلاب آئیں گے اور شہر کے شہر ڈوبتے چلے جائیں گے، اور آب و ہوا جو ہے وہ انتہائی پراگندہ ہو جائے گی، فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ایک واحد حل ہے کہ ہم نے درخت لگانا ہے، پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ صرف درخت نہیں لگانا بلکہ درخت لگانا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ہم نے پودا لگانا ہے، اس کی پھر ہم نے دیکھ بھال بھی کرنی ہے، پھر ہم نے اس کو درخت بنانا ہے۔ جیسے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس ستار قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پودا لگانا ہے، اس کو درخت بنانا ہے۔ آپ کی محبین کو، اپنے متوسلین، اپنے مریدین کو چیز کی سوچ دینا کہ شجر کاری کی، اب دعوت اسلامی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے پچھلے کچھ عرصے سے بہت بڑے پیمانے پر وہ درخت لگا رہے ہیں، اور جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان، انہوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور درخت لگانے کو کہا۔ یہ اسی وجہ سے کہ درخت لگانے سے دنیا کے جو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے خطرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم درخت نہیں لگاتے ہیں اور دنیا میں یہ جو بڑھتے ہوئے گرمی کے درجہ حرارت کے اثرات ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور دنیا تباہی کے دہانے کی طرف جاتی رہے گی۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے درخت لگانے ہیں، اور اپنا اخروی فائدہ بھی سوچنا ہے اور دنیاوی فائدہ بھی سوچنا ہے۔ ہم اپنی درخت لگا کر اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنی نسلوں کو، اگر ہم اپنی نسلوں کو کچھ اور نہیں دے سکتے تو درخت لگا کر ہم ان کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے بس کے اندر ہے۔ دیکھیں، ہم نے ہر چیز ریلائی کرتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے لیے گورنمنٹ کرے، لیکن کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے ملک کے لیے، ہم اپنی نسلوں کے لیے ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری نسلوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، ہماری نسلوں، آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور ہماری اخروی جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا شجر کاری کی مہم میں حصہ لے کر ہم بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں، اور ان صالحین میں، ان نیک لوگوں میں شمار ہو جائیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور جو آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی، اور اللہ رب العزت ہمارے اس صدقے کو، ہماری اس مہم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر سیٹ کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو، نئے آنے والے خوبصورت پیغام آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔